رکھتے ہو؟ مشرم نے ساتھ ہی دوسرا سوال کر دیا، کہا بنی حضرت ابو طالب نے بھی یہ کہنا تھا کہ مشرم نے ساتھ کہہ دیا بنو ہاشم سے تو نہیں ہو، بنو ہاشم بن مناف ان سے تعلق تو نہیں رکھتے۔ مشرم کو شاید اپنی دعا قبولیت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب جب حضرت علی نے یہ کہا کہ میں قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، تو کہا ذرا اپنا نام تو بتائیے، کہا ذرا اپنا نام تو بتائیے، نام کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو طالب بن عبد المطلب۔ کیا تھا؟ ابو طالب بن عبد المطلب۔ اب تو مشرم تھا اس کو اپنی دعا قبولیت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آ گئی۔ اس نے آگے بڑھا اور حضرت ابو طالب کی پیشانی کو بڑھ کے چوم لیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی پیشانی کو بڑھ کے چومنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے اولاد میں سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے۔ عبد المطلب کی اولاد میں سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ایک عبداللہ کے گھر ہوگا، ایک کس کے گھر ہوگا؟ عبداللہ کے گھر پیدا ہوگا، اور ان کی پیدائش سے 30 سال بعد دوسرے لڑکے کا آغاز ہوگا، دوسرا لڑکا پیدا ہوگا۔ تو پوچھا مشرم نے ساتھ ہی پوچھ دیا بتاؤ تو صحیح کیا وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے عبداللہ کے گھر؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا اس کی عمر تو 29 سال ہو چکی ہے، اس کی عمر تو 29 سال ہو چکی ہے، 29 سال کو پہنچ چکے ہیں۔ تو مشرم نے وہیں پہ کھڑے ہوئے یہ خوشخبری دی، اس نے کہا جائیے آج ہی سال مبارک ہو، آگے بڑھ کے پیشانی چومتا ہے اور کہتا مبارک ہو، اسی سال آپ کے گھر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ قریب ہو گئے۔ یہ میں آپ کو وہ تاریخی پس منظر دکھا رہا ہوں جو ابھی اسلام نہیں لایا، اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو اہل کتاب میں سے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا، وہ یہ بات بتا رہا ہے۔ اس نے کہا نبی آخر الزمان جن کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا ان کی عمر وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا بس اب 30واں سال جو ہے یہ اس لڑکے کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد تو پھر کہتے ہیں وہ حضرت امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریب کی اس نے خوشخبری سنائی۔ تو اس کے بعد مشرم نے بڑے عزم اور یقین کے ساتھ کہا تو پھر یہ درخت تر و تازہ ہو جائے، بتاؤ کہ اگر میں اس بات پر یقین کروں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم کس یقین سے کہتے ہو کہ واقعی وہ بچہ پیدا ہوگا؟ تو مشرم نے کہا کہ اگر آپ خود بتائیں کہ کس طرح آپ کو تسلی دوں۔ حضرت ابو طالب سے کہا اس مشرم نے، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے شرمسار نہیں کرے گا۔ مشرم نے بڑے عزم اور یقین کے ساتھ کہا تو پھر یہ درخت تر و تازہ ہو جائے۔ تو پھر ابو طالب نے سامنے کھڑے انار کے خشک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مشرم نے دعا کی تو قدرت خداوندی سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، قدرت خداوندی سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریب کی ولادت کا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی رولا ڈالتے ہیں کہ جی یہ سنی جو ہیں یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے۔ نہیں، الحمدللہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنا لیے پھرے۔ ہم الحمدللہ حضور کے چاروں صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک مانتا ہے، جو حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک مانتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور جو حضور کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہے ہم اس کو ایماندار نہیں مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اپنا عقیدہ درست کرتے چلیے۔ اور صحن حرم میں حسب معمول آج بھی گہما گہمی تھی۔ اور پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریب پھر مردزن کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف میں مصروف تھے، کچھ کعبہ میں رکھے ہوئے اپنے خود ساختہ خداؤں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد، ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریب کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ان بتوں کو سلامی دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر 1000 بار کوشش کے باوجود بتوں کے آگے جھک نہیں سکی۔ وہ بچہ جھکنے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ بچہ کوئی عام بچہ تھا، وہ بچہ تو بتوں کو پاس کرنے والا آیا تھا۔ حضرت
حضرت فاطمہ بنت اسد کی کوکھ میں جو بچہ پل رہا تھا وہ بچہ کوئی عام نہیں، وہ بچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم تھے۔ کعبہ کی زمانہ جاہلیت میں کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں بھی بتوں کے آگے جھکوں، فرماتی ہیں کہ مجھے اس بچے نے مجھے بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیا، پتہ چلا کہ یہ وہ آ رہا ہے جو سب سے زیادہ توحید پرست ہے۔ تمہاری توحید گئی پہاڑ میں، دیکھو تو صحیح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، آؤ تو صحیح ان کی بارگاہ میں آ کے دیکھو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم جو اپنی ماں کو پیٹ میں بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا، جو اس مالک کے آگے جھکنے دے رہا ہے، اس سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کعبہ میں ولادت کے بارے میں امام المحدثین، یہ بڑی تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بارہا کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور اس حوالے سے بہت سارے دوست احباب کی میرے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہوئی اور میں اس کشمکش میں تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں آپ اندازہ کریں، میں آپ کے اس اماموارے میں بھی ہے کہ بتاؤ بھائی کہاں نکلا، اور وہ بھی مجھے کوئی سیر حاصل وہ گفتگو نہیں بتا سکا، کوئی حوالہ نہیں دے سکا، لیکن الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ حوالے عطا فرما دیے۔ امام المحدثین امام نیشابوری اپنی تحقیق بیان کرتے، فقط تباترت اخبار ان فاطمہ بنت الاسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وجہ فی جوف الکعبہ، متواتر روایت کے ساتھ، روایات کے ساتھ فرماتے ہیں ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو کعبہ کے اندر جنم دیا۔ کہاں جنم دیا؟ کعبہ اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ وفات کہاں ہوئی؟ وفات کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ پیدا بھی رب کے گھر میں، شہادت بھی رب کے گھر میں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہے؟ اور پھر فرماتی ہیں امیر المومنین، فرماتے امام ذہبی نے بھی اس کو، امام حاکم کس تحقیق کو برقرار رکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس عالم عرب کے معروف مصنف عباس محمود جو ہے عقاد رقم دراز ہے کہ ولد علی فی داخل الکعبہ، حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ اور آپ کی ولادت باسعادت کو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی۔ اور علامہ مومن شبرنجی وہ کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس کے اندر جمعہ کے دن 13 رجب شریف 30 عام الفیل اور 6 صدی عیسوی، کون سی 6 صدی عیسوی اور ہجرت نبی سے 23 یا 25 سال اور حضور کے اظہار نبوت سے 10 یا 12 سال قبل پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے کسی شخص کو کعبہ میں ولادت کی شہادت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک اور صحابی بھی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پیدا ہی نہیں ہوئے کعبہ میں، یہ تحقیق غلط ہے، جائیں اپنی تحقیق کو لے کر۔ فرماتے ہیں اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جب ولادت ہوتی ہے تو قربان جائیں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو گرتی دی جاتی ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ گرتی دی جاتی ہے، اور والدین کی خواہش ہوتی ہے کوئی بزرگ آ کے گرتی دے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی بزرگ آ کے گرتی دے، کوئی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، یا ہمارے بزرگوں میں سے کوئی آ کے گرتی دے تاکہ ہمارا بچہ نیک ہو، صالح ہو۔ قربان جائیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت پر کہ جب آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آپ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے نو مولود کو حضرت علی کے نام سے موسوم کیا، فرمایا یہ علی ہے۔ آقا علیہ السلام نے گود میں اٹھاتے کہا، اور گود میں کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ہے، سرور انبیاء ہے۔ آقا علیہ السلام نے گود میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اٹھایا، اور آپ نے لوگ شہد سے گرتیاں دیتے ہیں، قربان جائیں میرے آقا کی زبان اقدس پر میرے آقا کی لعاب دہن سے بڑھ کے کوئی گرتی نہیں ہے۔
میرے آقا کی لعاب دہن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کہا یہ ایسے نہیں کہا. قربان جائے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی زبان چسائی. قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنی زبان چسائی. اور میں آپ کو ایک طرف اور اشارہ لے کے چلوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جب آقا علیہ السلام آئے خواب میں اور جب انہیں زبان چسائی انہیں 6 مرتبہ چسائی تو حضرت علی بھی بعد میں آئے انہوں نے 5 مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو چسائی. تو انہوں نے کہا آپ نے 5 مرتبہ کیوں چسائی؟ کہا یہ ادب مصطفیٰ ہے, یہ ادب مصطفیٰ ہے, یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو گڑتی دینے والا کوئی اور نہیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. تم کیا جانو حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ علی کے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں, بھنگ اور چرس پی کر نعرے لگانے بڑے آتے ہیں اور وہ بھی علی کا نام بھی صحیح نہیں لیتے, علی کہتے ہیں, علی کہتے ہیں. تو بھائی اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ تم شرابیں اور چرس پی کر اور ملنگ بن کے ناچو اور حضرت علی کے نعرے لگاؤ. نہیں, اگر اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کا نام لینا ہے تو ان کی سیرت میں پہلے ڈھلو, قرآن و حدیث کو پڑھو, پھر ان کے نعرے لگاتے اچھے لگتے ہو. لیکن یہ جو تم نے معاملہ پکڑ لیا نا کہ چرس پی کے نعرہ لگانا ہے حضرت علی کا, چرسی ہی نعرہ لگائے, اللہ ہی حافظ ہے پھر ہمارا. اس سے نکلی ہے ان چیزوں سے. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی کفالت کا معاملہ آتا ہے. وقت مختصر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی کفالت کی باری آتی ہے تو کفالت بھی کوئی اور نہیں کرتا, میرے آقا اپنی گود میں کرتے. کفالت بھی جب کفالت کی باری بھی آتی ہے تو کوئی اور نہیں آقا علیہ السلام کرتے ہیں. اور پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چیدہ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہ جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے, فاطمہ بنت اسد, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام ان کے سرہانے بیٹھ گئے, ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا یرحمکی کہ لاہو یا امی بعد امی. اب یہاں پہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, میری ماں کے بعد آپ میری ماں تھی, میری ماں کے بعد آپ میری ماں تھی. اور پھر آپ نے کفن میں تبرکن اپنی چادر رکھی, میرے آقا نے اپنی چادر, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک وہ تبرکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ مبارک کے کفن کے اندر رکھا, کفن کے اندر رکھا. اور پھر دیکھیے یہی وہ حضرت آخری بات بیان کر کے حضرت, کیونکہ وقت قلیل ہے اور بیانات بڑے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آخری حدیث پاک جب حضور علیہ السلام کہ یہ وہ داماد پچھلے جمعہ المبارک پہ میں نے کچھ عرض کیا تھا اسی سے جڑتے ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام ہمارے گھرانوں میں لڑکیاں شرم والی ہوتی ہیں, اللہ کرے شرم نصیب ہو. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے گھرانوں میں لڑکیاں شرم والی ہوتی تھی, لیکن آقا کا گھرانہ کتنا شرم والا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سر جھکا کے بیٹھے ہیں شرم سے, اور کہتے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ سے کیا مانگوں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھیج تو دیا جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے, اور فرماتے جب میں وہاں گیا تو میری زبان گنگ ہو گئی, میں کچھ نہ بول سکا. اور پھر دیکھیے آقا علیہ السلام قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں اے علی تم فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے, اے علی تم فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے. تو اس وقت پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی زبان اٹک کے رہ جاتی ہے, ایک آنکھ میں آنسو ہے کہ جو ایک آنکھ میں خوشی ہے, اور فرماتے جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا کہ کائنات کی سردار کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیے وہ کوئی عام شادی نہیں, حدیث پاک آپ اٹھا کے پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام کہ اس حضور کی صاحبزادی کے ساتھ
جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا نکاح ہوتا ہے اور کس شان سے ہوتا ہے.